السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کوثر پروین اور میں ہوں کوثر۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اور وہ حقوق کون سے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ یعودہ اذا مرض، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے۔ ویشہدہ اذا مات، اور جب وفات پائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ویجیبہ اذا دعاہ، اور جب وہ اس سے دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَّهُ، اور جب اس کو ملے تو اس کو سلام کرے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور اس کی تشمیت کرے جب وہ چھینکے۔ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَاهِدَ، اور غائب یا موجود ہو تو اس کی خیر خواہی کرے۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مرکب ہے۔ اس حدیث میں اہل ایمان کے 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ وفات پائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ تیسرا یہ کہ جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ چوتھا یہ کہ جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے۔ پانچواں یہ کہ جب وہ چھینک مارے تو یرحمک اللہ کہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ غائب ہو وہ شخص یا موجود ہو تو اس کی خیر خواہی کرے۔ سب سے پہلے حق کی بات کرتے ہیں، یعنی بیمار کی تیمارداری۔ جب ایک مومن بیمار ہو تو اس کی تیمارداری اور بیمار پرسی دینی فریضہ ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیادت کی تلقین فرمائی ہے اور عملی اسوہ حسنہ بھی پیش کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنا جنت کی راہ پر چلنا ہے۔ مزید فرمایا، جب کوئی صبح کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب شام کو بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب کوئی صحابی بیمار پڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اہتمام سے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتے، اسے تسلی دیتے اور دعا کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنان اسلام، یہودیوں اور منافقوں کی بھی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں اسلام عیادت کے کچھ آداب بھی سکھاتا ہے۔ پہلا یہ کہ مریض سے زیادہ باتیں نہ کی جائے، نہ اس کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھا جائے اور نہ ہی آواز بلند کی جائے، بلکہ اس سے دعا کی درخواست کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مریض کے لیے یہ دعا ہوتی تھی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما۔ اے اللہ، اس کی تکلیف کو دور کر دے، اے انسانوں کے رب، اس کو شفا عطا فرما، تو ہی شافی ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، تو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ حقوق مومن میں جو دوسرا حق بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے جنازے میں شرکت۔ ایک مسلمان کی وفات پر اس کے جنازے میں شرکت بھی دینی حق ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، اگر چند اہل محلہ جنازے میں شریک ہوں تو عام مسلمانوں کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہوتا ہے، ورنہ تمام اہل محلہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ جنازے میں شرکت کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے جنازے میں شرکت کی اور 3 مرتبہ جنازے کو کندھا دیا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، اسے 1 قیرات اجر ملے گا، اور جو نماز جنازہ میں شریک ہو اور دفن تک ساتھ رہا، اسے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ نیز فرمایا، 1 قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ یہاں 2 قسم کی دعوتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی دعوت سے مراد کھانے پر بلانا ہے، اور دوسری دعوت یہ کہ مشکل میں بلانا ہے، مثلا مالی امداد کی دعوت۔ دونوں قسم کی دعوت کا مثبت جواب اہل ایمان کا دینی فریضہ ہے۔ مالی امداد سے امداد باہمی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، بخل اور حرص کا خاتمہ ہوتا ہے۔
اسی طرح اگر کھانے پر دعوت دی جا رہی ہے تو مومن کا یہ حق ہے کہ وہ اسے قبول کرے، لیکن یہاں پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دعوت حرام مال سے نہ کی جا رہی ہو۔ لیکن اگر کھانے کی دعوت میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوتا ہو، اسے رد کیا جا سکتا ہے، مثلاً رقص کی مجالس وغیرہ، تو ایسی دعوت کو ٹھکرا دینا چاہیے۔ سلام کرنا بھی دینی فریضہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے کا زیادہ اجر ہے، وہ غرور و تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ سلام سے باہمی محبت بڑھتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جسے تم کرو تو باہمی محبت پیدا ہو۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اس حدیث میں ہے کہ واقف ناواقف، چھوٹے بڑے، اہل خانہ پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شخص کو سلام کہنے کا حکم ہے، اور یہی شعائر اسلام اور تحفہ انسانیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو لوگ ساتھ ہوں اور درخت بیچ میں آ جائے تو دوبارہ سلام کرنے کا حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو پانچواں حق ہے وہ ہے تشمید۔ جب کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو شخص پاس بیٹھا سن رہا ہے وہ یرحمک اللہ کہے۔ یہ عمل شرعی اصطلاح میں تشمید کہلاتا ہے۔ ناک میں غلیظ اور گندا مادہ جمع ہو جاتا ہے جو مرض کا باعث ہو سکتا ہے۔ چھینک سے یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے اور انسان فرحت محسوس کرتا ہے، جس پر اللہ کا شکر لازم ہے، کیونکہ اتباع کا کہنا ہے کہ اگر چھینک نہ آئے تو انسان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے، اسی لیے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا جاتا ہے، اور جو شخص پاس بیٹھا سن رہا ہو اس پر اس کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ چھٹا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے، جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی۔ آخری حق ہر مسلمان کی خیر خواہی ہے، خواہ وہ موجود ہو یا غیر موجود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحۃ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان سے خیر خواہانہ رویہ رکھے، پیار محبت سے پیش آئے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی فلاح و بہبود پر کمر بستہ رہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تمام مخلوق کنبہ خدا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جس کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی اور خیر خواہی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر مسلمان موجود نہ ہو تو بھی اس کی خیر خواہی کی جائے۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی غیبت اور تہمت سے بچا جائے، اس کے علاوہ سازشوں کا سدباب کیا جائے، ہمیشہ اس کے حق میں کلمہ خیر کہا جائے، یہ دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ بقول شاعر یہی ہے مروت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔